لم نور نظر کا بہہ جاتا ہے آنکھوں سے لہو قلب و جگر کا بہہ جاتا ہے آنکھوں سے لہو قلب و جگر کا اور جس وقت کے اکبر کو لگا زخم جگر کا سینے میں رکا کے دم اس رش کے قمر کا گرتے ہوئے گھوڑوں سے خیال یا پدر کا چلائے کہ اب کوچ ہے دنیا سے پسر کا چلائے کہ اب کوچ ہے دنیا سے پسر کا بے کس کی مسافر کی خبر لیجئے بابا اپنے علی اکبر کی مدد کی جیے بابا اپنے علی اکبر کی مدد کی جیے بابا ارے بیٹے کی صدا سن کے ہوا صد میں جا کا ایک ہو کلیجے میں اٹھی بیٹھ گئے شاہ ایک ہو کلیجے میں اٹھی بیٹھ گئے شاہ معلوم ہوا جان چلی حق امرا دل تھام کے ہاتھوں سے کہا یا اسد اللہ دل تھام کے ہاتھوں سے کہا یا اسد اللہ ارے رنگ اڑ گیا تھا گیسوؤں پہ گرد پڑی تھی تیورا کے جو سنبھلے تو بصارت میں کمی تھی تیورا کے جو سنبھلے تو بصارت میں کمی تھی ارے چلائے بتا دو علی اکبر کدھر آئیں ڈھونڈیں تمہیں اب بحر میں یا سوئے برائیں بیتاب ہے دل قلب لشکر کے درائیں ارے تم اٹھ نہیں سکتے تو ہم لاش پہ آئیں تم اٹھ نہیں سکتے تو ہم لاش پہ آئیں ماں باپ کے جینے کا مزہ لے گئے بیٹا وہ دا جو تمہارا تھا ہمیں دے گئے بیٹا وہ دا جو تمہارا تھا ہمیں دے گئے بیٹا ارے لے آئی جو بیتابی دل لاش پسر پہ جھکتے ہی نظر پہلے پڑی زخم جگر پر ایک تیر لگا قلب شہ جن و بشر پر سینے پہ کبھی یاد کو مارا کبھی سر پر سینے پہ کبھی ہاتھ کو مارا کبھی سر پر اوپر کے دم اس شیر کو بھرتے ہوئے دیکھا بابا نے جوان بیٹے کو مرتے ہوئے دیکھا بابا نے جوان بیٹے کو مرتے ہوئے دیکھا اے درد جگر تھم کے شہ بیر و برا لیں اے جان نہ گھبرا
شہ جنوں بشرا لیں، اے روح توقف شہ والا ادھر آ لیں، اے موت ٹھہر جا پدر آ لیں، پدر آ لیں، ارمان دل زارے پسر ہوش میں نکلے، حسرت ہے کہ دم باپ کی آغوش میں نکلے، حسرت ہے کہ دم باپ کی آغوش میں نکلے، ارے چلائے شہیدیں علی اکبر پدر آیا، اٹھو میرے پیارے میرے دلبر پدر آیا، تم ڈھونڈتے تھے اے مہ انور پدر آیا، ناشاد پدر بے کسو بے پر پدر آیا، کچھ دل کی کہو بات کرو ہوش میں آؤ، صدقے پدر آؤ میری آغوش میں آؤ، صدقے پدر آؤ میری آغوش میں آؤ، ارے غش میں جو سنی باپ کی آواز پسر نے، بس ہاتھوں کو اوپر کیا اس رشک کے قمر نے، لپٹا لیا چھاتی سے شہ جنوں بشر نے، منہ کھول کے دکھلائی زباں تش نہ جگر نے، ارے فرمایا کہ قطرہ میرے جانی نہیں ملتا، مجبور ہوں بیٹا مجھے پانی نہیں ملتا، یہ سنتے ہی بس آنکھوں سے آنسو ہوئے جاری، منہ پھیر کے دیکھا سوئے صحرا کہیں باری، کی عرض حضور آئی ہے زہرا کی سواری، پھر درد اٹھا سینے میں اور غش ہوا طاری، پھر درد اٹھا سینے میں اور غش ہوا طاری، کھولے ہوئے آنکھوں کو مسافر ہوئے اکبر، ہچکی کا بساں نہ تھا کہ آخر ہوئے اکبر، ہچکی کا بساں نہ تھا کہ آخر ہوئے اکبر، لکھا ہے کہ نکلا علی اکبر کا ادھر دم، نکلی در خیمے سے ادھر زینب پرغم، یا روتی تھی زیدانیاں سب خیمے میں باہم، ارے منہ پیٹتی تھی کوئی کرتی تھی ماتم، منہ پیٹتی تھی کوئی کرتی تھی ماتم، ہلتا تھا فلک نالو فریاد و بکا سے، ایک حشر تھا ہے علی، ایک حشر تھا ہے علی، ایک حشر تھا ہے علی اکبر کی صدا سے، ایک حشر تھا ہے علی۔ اللهم صل على محمد وآل محمد جزاک اللہ وسیم بی بی آپ کی پرس قبول کریں۔ مومنین ایک سورہ فاتحہ کی درخواست ہے آج کے اسپانسرز کی مرحومین اور تمام شہداء اسلام اور تمام مرحومین و مرحومات کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اهدنا الصراط المستقیم صراط
مومنین مجالس کا سلسلہ انشاءاللہ جاری رہے گا، اور یہ پروگرام کی ترتیب رہے گی 9 محرم تک 7:15 مغرب، اور پھر نیاز 7:30 بجے، پھر 8:15 صلاۃ العشاء، اور پھر 8:30 بجے قرآن سو سلام مرسی سے آغاز کریں گے، اور 9 بجے ہال اے میں مولانا سعید ظہیم رضا عابدی کی اسپیچ اردو میں، اور 9 بجے شیخ امین استانی کی اسپیچ ہال سی میں۔ سالانہ عاشورہ جلوس ڈاؤن ٹاؤن ڈالس JFK میموریل سے برآمد ہوگا اس سیٹرڈے کو اکتوبر 24۔ ٹائمنگ جو ہے وہ 10:30 سے 12:30 ہے، 10 سے 12 بجے تک ٹائمنگ ہے اس کی، اور تمام مومن مومنات سے پابندی وقت کے ساتھ شرکت کی درخواست ہے، اس لیے کہ 12:30 بجے مومن سینٹر میں اعمال عاشورہ سٹارٹ ہوں گے، اور جو بھی مومن مومنات نیاز کی اسپانسرشپ کے لیے کوئی تعاون کرنا چاہتے ہیں وہ اپنا نام بردر ظفیر بھائی یا بردر مظہر عباس کو دے سکتے ہیں، اور سسٹر کی سائٹ سے آپ لوگ اپنا نام جو ہے سسٹر شہناز سجاد کو لکھوا سکتے ہیں۔ سویم کے بعد کی مجالس ہیں اس کے لیے ہمارے پاس ابھی نیاز کی اسپانسرشپ نہیں ہے، تو آپ لوگوں کی تعاون درکار ہے۔ اب میں گزارش کروں گا مولانا سعید ظہیم رضا عابدی سے کہ وہ مومنین سے خطاب فرمائے اردو میں، بر محمد و آل محمد صلوات۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون، الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن، الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود، فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه، ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على خير الأنام الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد، بسم الله الرحمن الرحيم، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من ليلنا هذا إلى قيام يوم الدين، أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى وتقدس في كتابه المجيد وفرقانه الحميد، وهو أصدق القائلين وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون۔ صلوات پڑھیں۔ قرآن مجید میں جگہ جگہ پر خداوند عالم صاحبان ایمان کی مدح سرائی کرتا ہے، ان کے فضائل بیان ہوتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ایمان کے تقاضے اور ایمان کا دعویٰ کرنے والوں کی ذمہ داریاں بھی بیان کی جاتی ہیں، اور
اگر ایمان کی دولت کسی کے پاس ہے تو ایمان سے اثر اور ایمان کی دولت سے فائدہ جو میسر آتا ہے وہ بھی قرآن مجید بیان کرتا ہے۔ مومنین کی قسمیں ہیں، ایمان کا دعویٰ کرنے والوں کی قسمیں ہیں۔ طرح طرح کے لوگ ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ ہمارے اندر ایمان ہے، ہم مومن ہیں، ہم خدا اور قیامت پر ایمان رکھتے ہیں، مگر ان میں سے کچھ ایسے ہیں کہ جو ہر منزل پر کامیاب ہوتے ہیں، کچھ ایسے ہیں جو آسان منزلوں پر کامیاب ہوتے ہیں، کچھ ایسے ہیں کہ جو برائے نام ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں۔ غرض قرآن مجید کی مختلف آیتوں کی روشنی میں ایمان اور استقامت، دین کی راہ میں ثابت قدم رہنے کا ایک فائدہ یہ ہے کہ خداوند عالم خوف اور حزن دور کر دیتا ہے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا۔ مسلسل جو بات آپ کے سامنے بیان ہو رہی ہے کہ اگر ایمان اور استقامت ہے، ایمان پر ثابت قدم رہنے کی طاقت ہے، ایمان کے تقاضے کو پورا کرنے کی جرأت اگر ہے، تو اس کا پہلا فائدہ یہ ہے کہ خداوند عالم خوف اور حزن دور کر دیتا ہے۔ آپ کی طرف سے سوال، خوف اور حزن میں فرق کیا ہے؟ اردو میں خوف کا ترجمہ بھی ڈر سے ہوتا ہے، حزن کا ترجمہ بھی ڈر سے ہوتا ہے عام طور پر۔ تو خداوند عالم ڈر کو دور کر دیتا ہے، دنیا کے خطروں کا، خوف اور حزن دور ہو جاتا ہے۔ خوف اور حزن میں فرق کیا ہے؟ عربی زبان بڑی رچ زبان ہے اور بہت وسیع زبان ہے۔ جن باتوں میں ہم اردو ترجمہ کرتے ہوئے ایک لفظ استعمال کرتے ہیں، اس کی الگ الگ سچویشنز اور الگ الگ کیفیت کے لیے الگ الگ ورڈز ہیں عربک میں۔ ہم نے کہہ دیا ڈر، لیکن خوف الگ ہے، حزن الگ ہے، اور پھر دوسرے بھی اور بھی اس طرح کے الفاظ آپ کو ملیں گے۔ جسٹ کم سے کم ایک فرق خوف اور حزن میں یہ ہے کہ خوف عام طور پر جو ڈر فیوچر کے حوالے سے ہو، آئندہ کے حوالے سے، مستقبل کے حوالے سے جو ڈر ہے، اس کے لیے خوف کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اور اگر خدا نخواستہ کسی کا پاسٹ برا ہے، کوئی بھی ایسی کیفیت ہے کہ جس میں ماضی ناخوشگوار گزرا، پسندیدہ نہیں رہا، تو حزن ماضی کے حوالے سے ہے۔ اب چاہے وہ خدا نخواستہ گناہ کی وجہ سے ہو، غلطیوں کی وجہ سے ہو، یا حالات کی بنیاد پر ہو، حادثات کی بنیاد پر ہو، عام طور پر حزن جو ہے وہ پرانی خوفناک یادیں جس سے انسان ملول ہوتا ہے، غم کا احساس کرتا ہے، ناپسندیدگی کا احساس کرتا ہے، اندوہ کا احساس کرتا ہے، اس کو کہتے ہیں حزن۔ اور خوف جو آئندہ کے حوالے سے ڈر ہو۔ تو یہ مطلب بیان کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ کس لیے میں نے فرق خوف اور حزن کا آپ کے سامنے بیان کیا؟ واضح بات ہے کہ اگر ایمان ہے اور ایمان پر استقامت ہے تو یہ نہیں کہ آپ کا فیوچر اچھا ہوگا، آپ کا پاسٹ بھی صاف ہو جائے گا، ماضی بھی، عام طور پر جتنی چیزیں، جتنی تیاریاں ہوتی ہیں وہ برائٹ فیوچر کے لیے ہیں۔ پاسٹ کو برائٹ کرنے کا دنیا کے اندر ایسا کوئی سلسلہ ہے ہی نہیں، اور یہ ریالٹی ہے، ہسٹری۔ آدمی جب کچھ کام کرتا ہے، جیسے ہی اس نے کچھ کیا وہ ہسٹری کا حصہ بن گیا، جہاں کچھ ہوا حادثہ وہ ہسٹری کا حصہ بن جاتا ہے۔ تو پاسٹ ایک ریالٹی ہے جس کو ختم نہیں کیا جا سکتا، مگر خداوند عالم کریم ہے، وہ پاسٹ کو بھی ڈیلیٹ کر دے گا۔ مثلا گناہ کی بخشش کے حوالے سے کہ اگر کوئی سچے دل سے خدا کی بارگاہ میں توبہ کرے تو خداوند عالم فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ اس کو صاف کر دیں۔ بعض بیان ایسے ہیں کہ کچھ ایسے مقامات ہیں جہاں پر خداوند عالم فرشتوں سے بھی بھلوا دیتا ہے، ان کی میموری سے اپنے آپ ختم ہو جاتا ہے۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں برائیوں کو صاف کرتی جاتی ہیں۔ ایک مرحلہ یہ ہے ویسے
ایک مرحلہ یہ بھی ہے کہ نہیں، ہم نے جو غلط خدا نخواستہ کیا تھا، آج ہم نے اپنے نفس کو پاک کر لیا، ریاضت کی، توبہ کی، خدا کی بارگاہ میں آئے، ایمان مضبوط کر لیا، تو خداوند عالم ایک تو اس کے اثر کو مٹاتا ہے، گناہ کو ختم کر دیتا ہے، اور پھر دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ اگر ہمارے اندر ایبیلٹی، قابلیت رہی تو ان غلطیوں کو خدا حسنات بنا کے لکھ دیتا، شاید کے بعد واضح ہو سکے۔ جب فطرس کو امام حسین کے ذریعے سے بالوں پر ملے تو وہ فرشتوں کی بزم میں جھومتا ہوا گیا، مم مثلی، کون مجھ جیسا ہو سکتا ہے، کون مجھ جیسا ہو سکتا ہے، میں تو آزاد کردہ حسین ابن علی ہوں۔ صلی اللہ علیہ محمد۔ ایک نفسیاتی حقیقت ہے کہ اگر فرض کریے کسی کو جیل سے چھوٹ مل جائے، اس کی 10 سال کی سزا 2 سال میں ختم کر کے اس کو معاف کر کے بھیج بھی دیا جائے، تو اب بچے ہوئے 8 سال کے لیے تو خوش ہو سکتا ہے، لیکن کوئی دنیا میں فخر کرتا ہوا یوں تو نہیں جائے گا کہ میں تو جیل سے ابھی آیا ہوں، میرا کرائم یہ تھا۔ دیکھیں، خدا کریم کے کریم بندے کا نام ہے حسین۔ فطرس اس سزا سے پہلے جو تھا اس سے بھی حسین نے بڑھا دیا۔ اب اس کی تشریح کرنا آپ کا کام ہے، یعنی بخشش سے پہلے تو خیر مجرم کے طور پر یا جرم سے پہلے جو سٹیٹس تھا وہ اس سے بھی بڑھ گیا۔ یہ خدا کی کرامت ہوتی ہے کہ جب قابلیت ہو تو خداوند عالم ماضی کو، نہ یہ کہ برے ماضی کو ختم کرتا ہے بلکہ برائیوں کو نیکیاں بنا کے لکھ لیتا ہے، یہ اس کی طرف سے ہوتا ہے۔ یہی ابھی آپ کو جگہ جگہ پر یہ بات نظر آئے گی، چونکہ مجھے آگے بڑھنا ہے، میں زیادہ مثالوں میں نہیں الجھوں گا، ورنہ جیسے کہا جاتا ہے کہ جو حج کے لیے جاتا ہے اس کے تمام گناہ معاف ہو گئے، اور کچھ روایتوں میں ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو یا زیارت امام حسین کے لیے جاتے ہیں تو ان کے گزشتہ گناہ معاف ہو گئے، آئندہ کا خیال رکھ لیں۔ کچھ لوگوں کے لیے ہے کہ نہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کے گناہ پاسٹ کے، ماضی کے بھی معاف ہو گئے، آئندہ کے بھی معاف کر دیے گئے۔ مثلا حج یا زیارت کے لیے اس طرح کی روایات ہیں کہ جیسے آپ نے سامان سفر باندھا، اتنے گناہ معاف ہوئے، آپ تیار ہو کے سواری پہ بیٹھے، اتنے گناہ معاف ہوئے، آپ نے راستہ طے کیا، اتنے گناہ معاف ہوئے، حائر حسینی پہ پہنچے اور اس کے اندر جا کے آپ نے معرفت سے السلام علیک یا ابا عبداللہ کہا، اتنے گناہ معاف ہوئے۔ سیم چیز حج کے لیے، آپ کی پہلی نظر پڑی خانہ کعبہ پہ، اتنے گناہ معاف ہوئے۔ یہ روایتوں میں کیا کنٹرڈکشن ہے؟ ایک چیز بتا دیں کلیئر طریقے سے، کتنے گناہ بخشے جاتے ہیں زیارت یا حج پہ؟ یا گزشتہ گناہ معاف کیے جاتے ہیں یا آئندہ، یا دونوں؟ یہ کیوں؟ مطلب اس میں طرح طرح کی تعبیریں، الگ الگ عبارتیں، الگ الگ انداز سے جو پیش کیا گیا ہے، کہ یہ تضاد ہے، کنٹرڈکشن ہے روایتوں میں، آثار میں؟ کہا نہیں، اصل میں روایتوں میں تضاد نہیں ہے، وہاں جا کر لینے والوں کے مزاج میں فرق ہے۔ جو اس بارگاہ میں جاتے ہیں ان کے ظرف الگ الگ ہیں، کچھ تھوڑے گناہ معاف کروا لیتے ہیں، کچھ پورے معاف کروا لیتے ہیں، کچھ گزشتہ بھی معاف کروا لیتے ہیں، کچھ آئندہ کا بھی حساب صاف کر کے چلے آتے ہیں۔ یہ لوگوں کا ظرف ہے۔ اچھا، یہ آئندہ کیا مطلب کیا؟ دیکھیے بات سے بات بڑھتی جاتی ہے۔ آئندہ کے گناہ معاف، یعنی اس کا مطلب جو بھی خلوص دل سے حج کر کے آ رہا ہے، امام حسین کی زیارت کر کے آ رہا ہے، اب اس کو بلینک چیک دے دی گئی ہے، اب تو جیسے چاہے جو موج مستی چاہے کر، اب تیرے گناہ معاف کر دیے گئے۔ ہے ایسا؟ بعض لوگوں کے لیے ہے، کہا گیا کہ جیسے ہی وہاں سے آتے ہیں ان کے گزشتہ گناہ بھی معاف، آئندہ کے بھی معاف، آئندہ جو چاہیں کریں۔ کیا گناہ کی چھوٹ دی جا رہی ہے کہ نہیں؟ نفس اتنا پاک ہو گیا کہ کوئی حسین کی بارگاہ میں گیا تو حر بن کے آ گیا، اب وہ خود اپنے آپ پر اتنا کنٹرول رکھتا ہے۔ تو بہرحال ایمان اور استقامت کا ابتدائی اثر قرآن کی آیتوں کی روشنی میں خوف بھی ختم ہو جاتا ہے، حزن بھی ختم ہو جاتا ہے، ان کے سامنے برائٹ فیوچر ہے، اتنا پسندیدہ، خوشگوار، لذیذ، روح و دل و دماغ و نفس کو مطمئن کر دینے والا فیوچر ان کے سامنے ہوتا ہے کہ وہ دنیا کی بڑی سے بڑی مشکل میں بھی شوق کا اظہار کرتے ہوئے نظر آتے۔ یہ کربلا کا پیغام ہے۔ اس وقت تفصیل میں جانے کی گنجائش نہیں ہے، بھوکے پیاسے گھرے ہوئے، مگر امام نے بیعت بھی اٹھا لی، لیکن شوق ہے کہ ختم نہیں ہوتا۔ ڈرنا چاہیے، ڈرنے کا سوال ہی نہیں پیدا، ڈرنا تو بہت دور کی بات، عشق ہے مرنے پر، سب کچھ قربان کرنے پر۔ ایک مرتبہ مل کر صلوات پڑھ دیں محمد۔
تو ایمان اور استقامت، راہ دین پر استقامت کا اثر ڈر اور خوف ختم ہو جاتا ہے. اور کیا ہوتا ہے؟ قرآن سے پوچھتے ہیں. کامیابی مل جاتی ہے، مومن سکسیسفل ہوتا ہے. بہت سی آیتیں ہیں جس میں سے سورہ مبارک مومنون کی پہلی آیت، قد افلح المؤمنون، بتحقیق مومن کامیاب ہیں، کامیاب ہو گئے. جو مومن ہیں وہ کامیاب ہے. جہاں ایمان ہے وہاں کامیابی ہے. ایمان کی راہ میں ناکامی کا تصور ہی نہیں ہے. اگر ایمان ہے تو کامیابی ہی کامیابی ہے. قد افلح المؤمنون، مومن کامیاب ہیں. افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا، یا ہم اور مزید آگے بڑھ کر کے دیکھیں، اگر خدا پر ایمان ہے، رسول پر عقیدت ہے، مولا کی ولایت ہے، امام کی امامت ہے، تو کامیابی ہی کامیابی ہے. کیسی کامیابی ہے؟ مختصر لفظوں میں، جہنم سے نجات یقینی ہے اور جنت کی ضمانت و شفاعت یقینی ہے. اگر ایمان ہے، ولایت ہے، تو جنت یقینی، جہنم سے نجات یقینی. بات طے ہے نا، اس میں کسی کو شک ہے؟ علی کی محبت ہی جنت کی ضمانت ہے. بہت سی روایتیں ایسی ہیں. پوری گفتگو میں آپ ہمارے ساتھ چلیں. جو لوگ شروع سے ہوتے ہیں وہ بہتر ساتھی ہوتے ہیں سفر گفتگو کے. گفتگو بھی ایک سفر ہے نا، اور سفر کے بھی، ہم سفر کے بھی کچھ رائٹس ہیں. تو اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. تو آپ حضرات میرے ساتھ ساتھ چلیں. ظاہر ہے کہ ظاہر ہے کہ توجہ تو اپنی جگہ پر آپ لوگوں کی ہے کہ محبت نجات ہے اور جنت یقینی ہے. بہت مشہور ہے، امام شافعی کا شعر ہے، علی حبہ جنہ امام الانس والجنہ. پورے الفاظ کی، پورے جملوں کی میں وضاحت نہیں کروں گا. وصی المصطفیٰ حقا قسیم النار والجنہ، اس میں سے صرف 2 لفظ لیتا ہوں. کہتے ہیں علی حبہ جنہ. جنہ کہتے ہیں حفاظت کو، سپر کو، پروٹیکشن کو. کا امیر المومنین کی جو محبت ہے وہ جہنم سے بچنے کا سپر ہے، پروٹیکشن ہے، تحفظ ہے. علی حبہ جنہ، یہ کس کا؟ امام شافعی کا قول ہے، شعر ہے. تو جہنم سے نجات یقینی اور جنت کی ضمانت و شفاعت بھی یقینی. قسیم النار والجنہ، جنت اور جہنم کو بانٹنے والے مولا علی ہیں. یہ اس حدیث کی روشنی میں بنی عباسیہ کے حاکم نے امام سے پوچھا کہ یہ جو کہا گیا کہ علی قسیم النار والجنہ ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ تو امام نے بتایا کہ تو نے سنا ہے کہ رسول اللہ نے کہا کہ یا علی حبو کا ایمان. کہاں میں نے سنا ہے. کہا تو نے یہ بھی سنا ہے کہ یا علی بغض کا نفاق، اے علی تمہاری دشمنی منافقت ہے. کہاں؟ کہا پھر نتیجہ صاف ہے، اگر محبت ہے تو نجات ہے، جنت ہے کیونکہ ایمان ہے، اور اگر بغض ہے، دشمنی ہے، تو جہنم ہے. کہاں؟ واقعاً کتنا اچھا جواب ہے. صحیح ہے. بعد میں جو ہے کسی چاہنے والے نے امام سے عرض کیا، مولا کتنا اچھا جواب آپ نے دیا کہ اس کی زبان بند ہو گئی، قانے ہو گیا، اور وہ کوئی بات سوال پوچھنے کی، اعتراض کرنے کی رہی نہیں. کتنا اچھا جواب دیا. امام نے کہا میں نے تو یہ اس کی سطح کے، اس کی ذہنی سطح کے اعتبار سے جواب دیا، ورنہ سچ تو یہ ہے کہ قیامت کا دن جب نمودار ہوگا، پولیس رات میں میرا جد علی کھڑا ہو کے آواز دے گا، ایک ایک گزرنے والا گزرتا جائے گا، جہنم ہادہ لکے یہ تیرا ہے لے لے، وہ ہادہ علی یہ میرا ہے مجھے دے دے. شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے. میں نے عرض کیا ہے، ایمان کامیابی ہے، ولایت نجات ہے. اگر ایمان کی دولت ہے تو ناکامی کا دور سے بھی تصور نہیں ہے. اگر اہل بیت کی سچی محبت ہے تو اعلیٰ درجے کی کامیابی ہے، اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے. مگر بات اور بحث آگے یہاں بڑھتی ہے کہ ایمان اور محبت سچی ہو
واقعی ہو اور ایمان کا تقاضا پورا کیا جائے، ولایت کا تقاضا پورا کیا جائے۔ کیا اس کا مطلب ہے کہ میں کامیاب ہو گیا، میں نے کہا الحمدللہ ہم نے مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے، اللہ کی دی ہوئی توفیق تھی، مومن گھرانے میں ہوئے، یا مزید توفیق یہ ہوئی کہ ہم مومن گھرانے میں نہیں ہوئے تھے لیکن موقع مل گیا، کلمہ پڑھ لیا، ہم نے کلمہ پڑھ لیا، چلے الحمدللہ ہم نے کلمہ پڑھ لیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ، ہم نے کلمہ پڑھ لیا، اب ہم جیت گئے، ہم کامیاب ہو گئے، اب کوئی ہمیں زندگی میں پرابلم نہیں ہوگی، نہ دنیا میں پرابلم ہوگی نہ آخرت میں پرابلم ہوگی، ہم نے کلمہ پڑھ لیا تو بس اب پرابلم فری ہو گئے، اب ٹینشن فری ہو گئے، اب کوئی پرابلم نہیں ہوگی، کوئی مشکل کا سامنا نہیں ہوگا۔ کیا ایسا ہے؟ نہیں، نجات یقینی ہے۔ نجات مولا علی کی محبت میں نہیں، مولا علی کے چاہنے والے دوسروں کی نجات کرا سکتے ہیں۔ بڑا مقام ہے، بڑا مقام ہے محب اہل بیت کا، توجہ کا طالب ہوں۔ لیکن کیا ہم نے صرف کلمہ پڑھ لیا، ایمان کا دعویٰ کر دیا کافی ہے؟ قرآن مجید پڑھتے ہیں، قرآن مجید سورہ عنکبوت کی ابتدائی آیتوں میں احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون، کیا لوگوں نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ وہ یہ کہنے پر کہ ہم ایمان لائے چھوڑ دیے جائیں گے، اب ان کا امتحان نہیں ہوگا؟ نہیں، جہاں منزل ایمان پر فائز ہوئے، جیسے ایمان کا زبان سے دعویٰ کیا تو وہاں سے امتحان کا آغاز ہونے لگتا ہے۔ میں اگر کہوں پرابلم کا آغاز ہوتا ہے تو شاید مناسب نہ ہو، کیونکہ ایمان پرابلم نہیں ہے، لیکن امتحان بہرحال۔ احسب الناس ان یترکوا، کیا لوگوں نے سمجھ رکھا ہے کہ چھوڑ دیے جائیں گے؟ بس کہہ دیا زبان سے؟ نہیں، ولایت کی راہ میں بڑا امتحان ہے، ایمان کی راہ میں بڑا امتحان ہے۔ یہاں دست و پا کٹیں گے، یہاں جان پر بنے گی، کوئی پرانا شعر ہے، یہ محبت علی ہے، کوئی دل لگی نہیں ہے۔ ایمان کے تقاضے، یعنی جو علی کا چاہنے والا ہے، جو حسین کا ماننے والا ہے، جو خدا پر سچا ایمان رکھنے والا ہے، اس کی پوری زندگی خدا، رسول اور ائمہ معصومین کے حوالے ہو جاتی ہے۔ اس کو خود کو تسلیم کر دینا ہے اور ہر مقام پر اپنے ایمان کے تقاضے کو پورا کرنا ہے۔ بہت زیادہ تفصیلات میں گئے بغیر جلدی سے میں عرض کرتا ہوا آگے بڑھوں۔ ہم شخصیتوں کا تذکرہ کرتے ہیں، کبھی سلمان کو یاد کرتے ہیں جو عاشق اہل بیت تھے، کبھی مقداد کو یاد کرتے ہیں، کبھی میثم کا ذکر کرتے ہیں، کبھی قمبر کی غلامی کو یاد کرتے ہیں، تو کبھی مالک اشتر کی نصرت کو یاد کرتے ہیں۔ یہ کس لیے ہیں؟ یہ شخصیتوں کو یاد کرنا ہے، یہ کربلا کے شہداء کے افراد کے صرف نام یاد رکھنا کہیں نہیں، یہ صرف نام نہیں ہے، یہ محبت اور عشق کی راہ میں ہمارے لیے مثال ہیں۔ زبان سے دعویٰ ایمان و ولایت ہوگا تو سلمان سے معرفت کی روشنی لینی پڑے گی، ابوذر سے زہد کا طریقہ اپنانا پڑے گا، مالک اشتر سے نصرت کا جذبہ لینا پڑے گا، قمبر سے غلامی کی سند حاصل کرنی پڑے گی۔ ابوذر اور سلمان و مقداد، ان ہستیوں کے تذکروں کے ساتھ جب ہم اہل بیت اطہار کے چاہنے والوں کی زندگیاں پڑھ کر ان کے کرداروں کے سائے میں قرآن کی تعلیمات پر روشنی کرتے ہوئے صفات حمیدہ اور کمالات سے اپنے آپ کو سجا دیتے ہیں تو پھر محبت و ولایت امیر المومنین کی سند پاتے ہیں۔ اور جب یہ سند لے کے ہم آگے بڑھتے ہیں تو نہ یہ کہ خود نجات پاتے ہیں بلکہ دنیا والوں کو نجات دلانے کا راستہ، دنیا والوں کو نجات کا راستہ دکھاتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد کی بات۔ تو اسی لیے استقامت کی ضرورت ہوتی ہے۔ کہہ دینا زبان سے پھر بھی آسان ہے، کلمہ پڑھ لینا بھی آسان ہے، لیکن اس ایمان کی ہر ذمہ داری کو پورا کرنا کافی حد تک مشکل ہے۔ یہی الفاظ امیر المومنین کے کلام میں بھی ہیں، یہی الفاظ قرآن مجید میں جگہ جگہ پر نظر آتے ہیں۔ احسب الناس ان یترکوا، کیا امتحان نہیں ہوگا؟ قرآن مجید، ابھی یہ قرآن کی تلاوت ہو رہی تھی، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ خداوند عالم کہتا ہے میں مسلسل امتحان لیتا رہتا ہوں، کبھی خوشی دے کر، کبھی غم دے کر، کبھی کچھ عطا کر کے، کبھی کچھ چھین کے، کبھی مختلف امتحانات میں ڈال کر۔ فَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، بشارت ہو استقامت کرنے والوں اور صبر کرنے والوں پر، جو یہ کہتے ہیں صرف زبان سے کہتے نہیں ہیں، ان کا یہ دل سے ماننا ہے، ان کا یہ احساس ہے، ان کا یہ جذبہ ہے کہ ہم آئے اللہ کے ہاں سے ہیں، جانا اسی کی بارگاہ میں ہے۔ ہم نے قرآن مجید پڑھا،
قرآن مجید میں ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، صرف عام لوگوں کے نہیں امتحان ہوتے، عام مومنوں سے نہیں امتحان لیا جاتا، بلکہ جتنے بڑے درجے کے مومن ہوں گے ان کا امتحان بھی اتنا ہی بڑا ہوگا۔ جتنے اونچے درجے ہوں گے مقام بھی اونچا ہے، امتحان بھی سخت ہے۔ نبیوں سے امتحان لیے گئے، ولیوں سے امتحان لیے گئے، اسی لیے ان کے درجے بلند ہیں کہ وہ امتحان میں کامیاب نکلے۔ اسی لیے کربلا والوں کے درجے بلند ہیں کہ وہ امتحان محبت میں بہت کامیاب نکلے۔ قرآن مجید کہتا ہے، حضرت ابراہیم کا تذکرہ کرتے ہوئے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، خداوند عالم اعلان کرتا ہے ہم نے ابراہیم کا امتحان لیا کلمات کے ذریعے سے، مختلف طریقوں سے ہم نے جناب ابراہیم کا امتحان لیا۔ فَأَتَمَّهُنَّ، حضرت ابراہیم نے تمام امتحانوں میں کامیابی حاصل کر لی۔ خدا نے کہا انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم ہم نے آپ کو لوگوں کا امام بنایا۔ جناب ابراہیم نے دیکھا، خداوند عالم کی بارگاہ سے جناب ابراہیم کے کلام کا بڑا عجیب انداز ہے۔ خدا کی قسم قرآن مجید کیا لطیف بہترین دلچسپ انداز میں قصیدہ پڑھتا ہے۔ جگہ جگہ پہ جناب ابراہیم خدا سے دعائیں مانگتے ہیں، انبیاء کی دعائیں قرآن میں ہیں، خاص طور سے جناب ابراہیم کی۔ دیکھا کہ اللہ کی طرف سے اعلان ہو رہا ہے امامت کا، خدایا میری ذریت میری نسل میں بھی قرار دے۔ آواز آئی کہ یہ عہد و پیمان ظالموں تک نہیں پہنچے گا۔ اب یہ دعا مستجاب تھی کہ مستجاب نہیں تھی؟ مستجاب تھی مگر کنڈیشنل، شرائط کے ساتھ، ظالموں تک نہیں۔ یہ خود عصمت ائمہ کی مکمل دلیل ہے۔ جس نے زندگی میں کبھی ذرہ برابر بھی ظلم کیا ہو اپنے اوپر یا دوسروں پر، کبھی غیر خدا کے سامنے سر جھکایا ہو، گناہ کیا ہو، وہ امام بن نہیں سکتا۔ انی جاعلک للناس اماما۔ پھر یہاں پہ بڑی بحثیں بھی ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ یہ کیسے نبی سے امام کو افضل آپ کیسے مانتے ہیں؟ بھئی یہ تو قرآن کی واضح آیت ہے نا۔ جب حضرت ابراہیم جیسا بڑا نبی بہت امتحانوں میں مکمل کامیابی حاصل کر لیتا ہے تو اسے جو انعام ملتا ہے وہ منصب امامت ہے۔ جب کوئی اللہ کا مقرب نبی مکمل کامیاب ہوتا ہے تو اسے امام بنایا جاتا ہے۔ پتہ چلا کمال نبوت امامت ہے۔ تو کیا رسول اللہ کو ہم جو ہے معاذ اللہ کم سمجھتے؟ نہیں، رسول کی ذات میں تمام عہدے تھے، نبوت بھی اور امامت بھی، اور ظاہر ہے کہ تمام جتنی کیفیتیں اور خصوصیتیں وہ سب کے سب ذات رسول اللہ میں۔ ائمہ معصومین نبوت نہیں ہے، نبوت ختم ہو چکی ہے، لیکن رسول کے کمالات کے وارث ہے۔ ایک مرتبہ مل کر صلوات پڑھ دیں محمد علیہ محمد۔ تو باتیں بہت ہیں، لیکن مجھے عرض یہ کرنا ہے کہ خداوند عالم امتحان لیتا ہے۔ نبیوں سے امتحان لیے گئے ہیں۔ نبی یا امام مجبور معصوم نہیں ہیں، ان کے اپنے کمالات اور ان کے کردار کی عظمتیں بھی ہیں۔ حضرت ابراہیم مکمل طور پر کامیاب ہوئے ہیں، کمپلیٹ۔ یہ نہیں کہ 99 + 9999 نہیں۔ جب خداوند عالم کہتا فَأَتَمَّهُنَّ، مکمل کامیابی حاصل کر لی، تو حضرت ابراہیم کے لیے ترک اولا کا بھی تصور نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، وہ امتحانات کیا تھے حضرت ابراہیم کے؟ قرآن مجید نے کچھ کا ذکر کیا ہے بڑی تفصیل سے۔ جناب ابراہیم کی نبوت اور ان کی جو ترویج تبلیغ کے کارنامے ہیں، اس میں ایک پہلو وہ ہے جہاں فکری طور پر حضرت ابراہیم کا مبارزہ ہے، فکری جہاد ہے۔ توجہ کا طالب ہوں، یہ بات ذرا سا غور کرتے ہوئے آگے بڑھنے کی ہے۔ عام طور پر جہاں جسمانی جنگیں ہوتی ہیں، جہاں تیر و تبر اور اسلحوں کی جنگیں ہوتی ہیں، وہ جنگیں پھر بھی آسان ہوتی ہیں۔ جہاں فکری طور پر لوگوں کے انحرافات، خرافات، غلط فہمیوں، غلط عقیدوں، غلط تصورات کا مقابلہ کرنا ہوتا ہے، وہاں بڑی کٹھنائی، بڑی سختیوں کا سامنا ہوتا ہے۔ یہ تمام انبیاء نے اس کو برداشت کیا۔ رسول اللہ کے لیے یہ مرحلہ سخت تھا، جو 13 سال تک اعلان رسالت کے بعد مکے میں رہے۔ اس کے بعد کا آپ دیکھیں گے تو پھر بھی تھوڑا سا وہ آسان مرحلہ تھا بنسبت مکے کے دور کے۔ کوئی جنگ نہیں ہوئی ہے 13 سال، مکہ سے مدینہ جانے کے بعد دفاعی طور پر جو کچھ ہوا ہے۔ تو فکری اور عقیدتی اور تصوراتی اور آئیڈیالوجیکل پرابلمس اور شکوک و شبہات کا، اعتراضات کا مقابلہ کرنا، غلط تصورات کو، غلط عقیدوں کا مقابلہ کرنا، یہ نبیوں کے لیے بہت مشکل کام رہا ہے۔ کبھی کہتے ہیں کہ ہم نے تو اپنے باپ دادا کو ایسا کرتا ہوا پایا، وجدنا ہاکذا آباءنا، قرآن کی آیتیں ہیں طرح طرح کی۔ تو
توحید سمجھاتے ہوئے حضرت ابراہیم کو کہاں تک جانا پڑا؟ قرآن آپ کے سامنے ہے، ماشاءاللہ سے اہل فہم مجمع ہے. کہاں تک جانا پڑا؟ توحید، صرف توحید سمجھاتے ہوئے حضرت ابراہیم کو آگ کے بھڑکتے ہوئے شعلوں میں جا کے گرنا پڑا. بہت بڑی سخت سزا دی گئی تھی ظالموں کی طرف سے جناب ابراہیم کو. کیا کیا جناب ابراہیم نے؟ واقعہ یوں مختصر طور پر قرآن مجید بتاتا ہے کہ وہ خاص دن تھا عید کا، شاید بابل کے لوگوں کی سالانہ کوئی عید کا دن تھا. لوگ شہر کے باہر گئے ہوئے تھے، اور جب لوگ شہر کے باہر تھے تو حضرت ابراہیم بت خانے میں گئے. حضرت ابراہیم نے تمام آئیڈلس کو، تمام بتوں کو توڑ دیا، بڑے بت کے کاندھے پر کلہاڑی لٹکا دی اور چلے آئے. اور جو شام ہوتے ہوتے مجمع واپس آنے لگا تو دیکھا کہ بھائی کس نے خداؤں کا یہ حال کیا ہے، کس نے خداؤں کو مار دیا ہے. نہیں، اس میں خود اس تصور میں کتنی غیر منطقیت ہے، کتنا انسان کی عقل کے خلاف بات ہے کہ خداؤں کو مار دیں. کس نے خداؤں کا یہ حشر کیا ہے؟ یہ کوئی اور نہیں ہو سکتا. یقال لہ ابراہیم، ہی کالڈ ابراہیم. ابراہیم کہا جاتا ہے اس کو. فتن ایک نوجوان ہے، اس کو ابراہیم کہا جاتا ہے. لاؤ ابراہیم کو، یہ ابراہیم کا کام ہی ہے. توجہ کا طالب ہوں. جناب ابراہیم لائے گئے نمرود کے دربار میں. دربار سجا ہوا ہے اور بڑے انفلوئنس والے لوگ ہیں، لشکر بھی، فوج بھی، سب کچھ اس کا. ابراہیم تم نے یہ کیا؟ حضرت ابراہیم نے بہت ہی سادہ، جس کو آپ کامن سینس کہیں، بہت سادے سے انداز میں جواب دیا کہ لگتا ہے کہ بڑے خدا نے چھوٹے خداؤں کو مار دیا. کلہاڑی بھی لٹکا دی تھی نا ایک کو چھوڑ کر. قرآن یہاں پہ کہتا ہے کہ حضرت ابراہیم کی اس بات پر لوگوں کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. لوگوں کے سر ایسے جھکے ہوئے تھے جیسے سروں پہ پرندے بیٹھے ہوں. یہ قرآن کی آیت ہے. جواب نہیں ہے لیکن ماننے پہ تیار بھی نہیں ہے. یہاں پہ رک کے میں بہت سے پیغام اسی آیت کے ذیل میں، اسی واقعے کے ذیل میں پائے جاتے ہیں. بعض اوقات انسان کو شک ہے، سوال ہے، سوال پوچھنے کا حق ہے. شک ہے تو شک دور کرنے کا حق ہے. تاریخ میں آپ کو بہت سے ایسے واقعات ملیں گے جہاں پہ شک دور ہونے اور دلیل قائم ہونے کا پورا انتظام ہو کے مد مقابل لاجواب ہو جانے کے بعد بھی ماننے پہ تیار نظر نہیں آتا ہے. سب کے سر جھکے ہوئے ہیں. نہ یہ کہ وہ حضرت ابراہیم کی بات ماننے پہ تیار نہیں ہیں، وہاں انسانی ضمیر ان کا بولنے لگا. یہ قرآن میں ہے، قرآن کی آیت میں ہے. ان کے نفس ان کو سمجھا رہے تھے کہ ہاں یہ بات تو معقول ہے. جس خداؤں سے، جن بتوں سے، جن پیکروں سے ہم معمولی سی حرکت کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے، وہ ہم جیسے عاقل انسانوں کی عبادت کے حقدار بن سکتے. سوچنے کی بہت سادی سی بات ہے، لیکن پھر بھی ماننے پہ تیار نہیں تھے. چلے نہیں مانتے تو چپ ہو جاتے. نہیں، ماننے پہ تیار نہیں ہیں. جناب ابراہیم کو جرم توحید میں اتنی بڑی سزا دی جا رہی ہے کہ بھڑکتے ہوئے آگ کے شعلے تیار کیے گئے اور حضرت ابراہیم کو دور سے آگ میں پھینکا گیا. کہا جاتا ہے کہ اتنی عظیم آگ تیار کی گئی تھی کہ کوئی قریب بھی نہیں جا سکتا تھا، تو دور سے ایک وسیلہ بنایا گیا منجنیق اور اس سے جناب ابراہیم کو پھینکا گیا. پوری کیوں؟ یہاں پہ رک کے میں، آپ تاریخ میں بہت سے واقعات ہیں جس پر میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں جہاں لاجواب ہونے کے بعد بھی کوئی حق ماننے پہ تیار نہیں ہوتا. توجہ کا طالب ہوں. جتنی آپ کی توجہ اتنی تیزی سے میں بولتا جاؤں گا. حالانکہ لوگ کہتے ہیں، اور بات صحیح بھی ہے، کہ فن اوریٹری اور خطابت کے اصول کے خلاف ہے کہ آپ جلدی بولتے جائیں اور مطلب بھی زیادہ رہے. لیکن میرا تصور اور عقیدہ یہ ہے کہ ہم فن وغیرہ کو اور باقی اصول کو بعد میں رکھتے ہیں، عقیدت کے ساتھ فرش عذاب پہ آتے ہیں. ذہن آمادہ ہیں تو جتنا ہو سکتا ہے یہاں پہ امام حسین کے ذکر کے ضمن میں کچھ باتیں تبادلہ خیال کر لیں. ورنہ آپ ایک مجلس کے بعد دوسری مجلس میں جاتے ہیں، مسلسل سنتے ہیں. ہاں ٹھیک ہے، بدن تھکتا بھی ہے، اعصاب تھکتے بھی ہیں، لیکن اس کو اگر عام حالات میں دیکھیں تو یہ سب پاسبل نہیں ہے. یہ صرف جذبہ ہے جو آپ سے کرواتا ہے. تو آپ حضرات تھوڑا سا اس موقع پہ آگے آ جائیں تو بہتر رہے گا. صلوات پڑھ دیں محمد وعلی محمد. بارے دیگر صلوات پڑھ دیں محمد وعلی محمد کی بارگاہ. بعض اوقات شک کا ازالہ ہو جاتا ہے، منطقی طور پر جواب دے دیا جاتا ہے اور مد مقابل کی زبان بند بھی ہو جاتی ہے، مگر صرف تب بھی حق ماننے پہ تیار نہیں نظر آتے لوگ. بہت سے ایسے واقعات تاریخ میں ملتے ہیں. ایک موقع نہیں ہے. رسول اللہ کے پاس لوگ آنے کے بعد انہوں نے کہا
کہ آپس میں بات کرتے رہے رسول اللہ پر جو بری نسبتیں دی گئیں، کہا کہ یہ شاعر ہیں یعنی غیر سنجیدہ ہیں. اصل شاعری ضروری نہیں کہ بری چیز ہو، لیکن اس زمانے میں جو کانسیپٹ لیا گیا کہ یہ چونکہ اچھا کلام سناتے ہیں تو ان کو شاعر کہہ دیں، مجنون ہیں یا جادوگر ہیں. معجزے دیکھے تو کہا معجزے کو جادو کا نام دیا. آپس میں ڈسکشن ہوتا رہتا تھا کہ دیکھو یہ جادو کر رہے ہیں، اور جتنا میجک جادو ہے وہ سب زمین کی چیزوں پہ چلتا ہے. ان کو ہم نے دیکھا کہ یہ پتھر پہ قدم رکھتے ہیں تو نشان پڑ جاتا ہے، اور ان کے ساتھ یہ ہے اور ان کے ساتھ یہ ہے. یہ سب معجزات ہیں، یہ سب زمین کے ہیں. ہم چل کے ان سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ یہ آسمان میں کوئی معجزہ دکھائیں، اوپر کی چیزوں میں. سورہ قرآن مجید سورہ انشقاق، اقتربت الساعۃ وانشق القمر. تو آئے ان کی اپنی ریکویسٹ تھی، ان کی پیشکش تھی، ان کا سوال تھا کہ اگر ہم نے یہ سب دیکھا، یہ سب چھوڑیے، آپ آسمان میں کچھ کر دکھائیے. تو مختصر ہے کہ رسول اللہ نے انگلی سے اشارہ کیا، چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے. اقتربت الساعۃ، قریب تھا قیامت ہو جائے. چاند کو شک ہوا، کہا اچھا واقعا انہوں نے تو چاند کو بھی شک کر دیا. نہیں ہو سکتا کہ ان کا جادو ہماری آنکھوں پہ چلا ہو. یہ چاند میں نہیں، ہماری آنکھوں پہ. تو ایسا کرتے ہیں کہ ہم یہاں نزدیک ہیں، ایسا رکتے ہیں، وہ جو قافلے دور ادھر ادھر کاروان آ رہے ہیں ان کا انتظار کرتے ہیں. وہ لوگ آ کے جواب دیں گے کہ انہوں نے بھی دیکھا، تب مان لیں گے. چنانچہ وہ لوگ بھی آئے، اور آنے کے بعد انہوں نے بھی گواہی دی کہ ہم نے قیامت قریب دیکھی. چاند جدا بھی ہوا، پھر چاند مل بھی گیا. چاند کے ملنے کا مطلب یہ ہے کہ رسول آئے تھے دلوں کو جوڑنے کے لیے. جوڑنا کام تھا رسول کا. ٹھیک ہے، معجزہ شق القمر کو بڑی تفصیل سے بیان کیا جاتا ہے، بیان کیا جانا چاہیے، مگر میں اپنے موضوع کے حوالے سے عرض کر رہا ہوں. اس کے بعد تاریخ کہتی ہے کہ وہی لوگ جو رسول سے آسمانی معجزے کا مطالبہ کر رہے تھے، جب معجزہ دیکھ لیا تو تاریخ کہتی ہے، قرآن مجید کی آیتیں صرف روایت نہیں، یقولون سحر مستمر، یہ کہتے ہوئے گئے کہ یہ تو ایسے ہیں، باقی جتنے لوگ ہیں ان کا جادو صرف زمین پہ چلتا ہے، یہ معاذ اللہ ایسا جادوگر ہے جس کا جادو آسمان پر بھی چلتا ہے. ان کی اپنی پیشکش، اپنی ریکویسٹ، لیکن جب دلیل پیش کر دی گئی تو ماننے پر تیار نہیں ہوئے. تاریخ میں بہت سے واقعات ایسے ہیں. فرعون کے معاملے میں یہی بات ہے. مولا علی کے لیے لوگوں نے کہا کہ اگر علی نہ ہوتے تو ہم ہلاک ہو جاتے، اگر علی نہ ہوتے تو یہ ہو جاتا. جب ضرورت پڑی مولا کی بارگاہ میں آنا پڑا. لیکن مجبوری میں اقرار کر لینا کمال نہیں ہے، اختیار سے سر جھکا کے تسلیم کر لینا کمال ہے. مجبوری میں کوئی بولے، فرعون بھی ڈوبتے ہوئے کہہ رہا تھا آمنت انہ لا الہ الا اللہ الذی آمنت لہ بنو اسرائیل، میں ایمان لایا اس خدا پر جس پر بنی اسرائیل ایمان لا چکے تھے. فرعون ڈوبتے ہوئے، اس کے ایمان کا کوئی بھروسہ نہیں ہے اور اس کی کوئی قیمت نہیں ہے. ایسے ہی اگر دشمنی کر کے رسول علیہ رسول سے مجبوراً ان کے فضائل کا اقرار کر لیں تو کمال نہیں ہے. آپ امیر المومنین کے مقابلے میں آنے والوں کو بھی دیکھیں، بنی عباسیہ کے خلفاء کو دیکھیں. 8ویں 9ویں امام کے فضائل جو مامون کی زبان سے کبھی کبھی جاری ہوتے ہیں، وہ چاہنے والے ممبروں سے ویسا نہیں فضائل بیان کر پاتے. اس فضیلت کے بیان کا کوئی فائدہ نہیں ہے جہاں پر حقیقی محبت اور اطاعت نہ ہو، سچے معنوں میں سر جھکا کے. تو کیوں ایسا ہوتا ہے؟ سوال یہ ہے. یہ باتیں تو تھیں، کیوں ایسا ہوتا ہے کہ کبھی ایک انسان کو ڈاؤٹ ہے، شک ہے، سیٹسفیکشن نہیں ہے، نہیں مانتا، تو تھوڑا کچھ سمجھ میں آتا ہے کہ بھائی اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا. کبھی یہ کہ سب کچھ سمجھ میں آنے والی بات ہے مگر پھر بھی ماننے پہ تیار نہیں ہے. یہاں پہ کہا گیا ہے کہ انسان کا ظرف جو ہے نا وہ ضیق صدر کا شکار ہوتا ہے. قرآنی اصطلاح ہے. کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کے دل کے راستے بند ہیں، ان کے اندر شرح صدر نہیں ہے، ان کے اندر ہدایت کا اثر نہیں ہوتا، ان کے دل ٹیڑھے ہیں. فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، ان کے دلوں میں بیماری ہے اور وہ بیماری بڑھتی جاتی ہے. ان کے دل ٹیڑھے ہیں. ان کے دلوں میں غشاوہ ہے، سیل لگی ہوئی ہے، لاک ہیں، راستے نہیں پہنچتے، کوئی روشنی نہیں پہنچتی. وجہ کیا ہے؟ اب اس کی وجوہات میں قرآن اور حدیث کی روشنی میں کہا گیا کہ حق نہ ماننا، سمجھ میں آنے کے بعد بھی، قریب آنے کے بعد بھی، معجزات نظر آنے کے بعد بھی انسان حق کو مانتا نہیں ہے. اس کی بہت سی وجوہات ہیں. ایک کثرت گناہ. ایک گناہ جب انسان کرتا ہے تو ایسے جیسے سفید کاغذ پہ کالا سیاہ دھبا، کثرت سے اگر کوئی گناہ پہ گناہ کیے جا رہا ہے تو حق قبول کرنے اور نصیحت لینے کی کیفیت ختم ہو جاتی ہے. فساق اور فجار کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، برے لوگوں کے ساتھ، یعنی فرض کیجئے میں برا نہیں ہوں لیکن میرا اٹھنا بیٹھنا صبح و شام، حشر نشر، دوستی یارانہ سب فاسقوں اور فاجروں کے ساتھ ہے. کا ہم نشینی فجار دل کی
تاثیر نصیحت اور دل کی نصیحت پذیری کی کیفیت کو گھٹا دیتا ہے یا ختم کر دیتا ہے۔ مثلاً ہمارے پاس یہ شریعت میں ہے کہ جس دسترخوان میں شراب رکھی ہو نہ بیٹھا کرو، جن کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہو ان کا خیال کیا کرو، اس کا اثر ہوتا ہے انسان کی ہدایت قبول کرنے پر۔ کب بات بات پہ جھگڑے کرنا، بات بات پہ جدال کرنا، دیکھیے دین، میں نے بار بار عرض کیا ہے کہ دین کے معاملے میں، عقیدے کے معاملے میں، اصول میں کمپرومائز نہیں کیا جا سکتا، لیکن ذاتی معاملات میں ٹھیک ہے میں آپ بحث کر رہے ہیں، فرض کر لوں کہ تھوڑی دیر کے لیے میں ہی صحیح ہوں آپ صحیح نہیں ہیں، مگر پھر بھی اب اتنی بات کو بڑھائے جا رہے ہیں چھوٹی چھوٹی چیزوں میں، اس سے انسان کا دل قساوت کا شکار ہوتا ہے، قسی القلب بنتا ہے، انسان قسی القلب بنتا ہے تو نصیحت کا اثر نہیں ہوتا ہے۔ علم اور علماء سے دوری اختیار کرنا، اس سے بھی انسان قسی القلب ہوتا ہے۔ اور پھر اکل حرام اور نجس کھانا یا حرام آمدنی سے کھانا کا، اس کا بھی اثر انسان کی نصیحت پذیری پہ ہوتا ہے۔ اور اگر ایک جملہ سن لیں، بس تیزی سے آگے بڑھنا ہے، اگر کوئی نصیحت قبول کرنے پر تیار نہ ہو تو نہ خدا کے کلام کا اثر ہوتا ہے، نہ رسول اور معصوم کے قول کا اثر ہوتا ہے، نہ معجزے کا اثر ہوتا ہے۔ کبھی کبھی لوگ کہتے ہیں نا کہ آج کل کے مولویوں کی زبان میں اثر نہیں ہے، بولنے والوں کی زبان میں اثر نہیں ہے، بات کسی حد تک صحیح بھی ہو سکتی ہے، لیکن ضروری نہیں کہ ہمیشہ بولنے والے کی زبان ہی کے حوالے سے ہم دیکھیں، بولنے والے کی زبان کی بھی طہارت کی ضرورت ہے، سننے والوں کے بھی اور سب کے بھی۔ ائمہ معصومین اور رسول کی بات پر لوگوں نے اثر نہیں لیا، نہ یہ کہ صرف اثر نہیں لیا بلکہ نبیوں کو قتل کیا، اماموں کو قتل کیا، تو وہ انسان جسے اللہ نے پاکیزہ فطرت دے کے زمین پہ اتارا تھا وہ اتنا شقی بن سکتا ہے؟ اس کی وجوہات کیا ہیں؟ کہ غیر اختیاری طور پر ایسا ہوتا نہیں، انسان کے اپنے بہت سے ایکشنز اور اعمال ایسے ہیں کہ جو انسان کو قسی القلب بنا دیتے ہیں، اور وہاں تک مرحلہ پہنچتا ہے کہ معجزہ دیکھنے کے بعد بھی معاذ اللہ رسول اللہ کو جادوگر کہتے ہیں۔ کربلا میں ایسا نہیں تھا کہ امام حسین کی عظمت بہت سے لوگوں کو پتہ نہیں تھی، کیوں اثر نہیں ہو رہا تھا؟ کہ یہ سب جو وجوہات ہیں ان کا دخل تھا۔ ایک مرتبہ صلوات پڑھ دیں محمد والے ہوں۔ بہرحال جناب ابراہیم سے امتحان جو جتنے بڑے ہیں ان سے اتنا ہی امتحان ہوتا ہے، اور وہ جناب ابراہیم کے امتحانات کے ضمن میں میں نے عرض کیا، جو موضوع سے بہت زیادہ غیر مربوط بھی بات نہیں تھی، کہ انسان کو نصیحت اور اثر لینے کی کیفیت ہمیشہ باقی رکھنی چاہیے، اور فرش اعضاء کے برکات اور آثار میں سے ایک اثر یہی ہے کہ ہم یہاں سے جذبے کو پاک رکھیں، یعنی دل کی زمین کو ہمیشہ نرم رکھیں، دل کو سخت نہ ہونے دیں، اور گریہ ویسے خود سبب بنتا ہے دل کی زمین کو نرم رکھنے کا۔ تو حضرت ابراہیم کے امتحانات، اب جناب ابراہیم نے جب توحید کی دعوت دی اور لوگوں نے نہیں مانا تو آگ میں پھینکے جا رہے ہیں۔ قرآن مجید کہتا ہے کہ جب جناب ابراہیم کو آگ میں پھینکا جا رہا تھا تو ہم نے ندا دی، قرآن میں یہ ہے، یا نار کونی بردم و سلامہ، اے آگ ابراہیم کے لیے ٹھنڈی ہو جا۔ تفسیر کے ضمن میں تاریخی طور پر تفسیر میں بیان کیا جاتا ہے کہ جناب ابراہیم سے جبریل نے بڑھ کے آگے کہا، بعض بیان ہواؤں اور فرشتوں کے بھی ہیں، لیکن کم سے کم جبریل نے بڑھ کر کہا، اے ابراہیم کوئی حاجت، میں اپنے بالوں پر سے تمہیں بچا لوں؟ جناب ابراہیم نے کہا مجھے حاجت تو ہے مگر تم سے نہیں۔ کبھی بندے اور معبود کے درمیان مقام وہ آتا ہے جہاں پہ درمیان کے تمام وسیلے اور واسطے ختم ہو جاتے ہیں۔ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے۔ بعض روایتوں میں ہے بتا تیری رضا کیا ہے، جیسے آپ صدقہ دیتے ہیں، کہا کہ جو صدقہ دیا جاتا ہے خداوند عالم وہ خود لیتا ہے۔ روایت میں کہ چوتھے امام جب کسی کی مدد کرتے تھے تو اس کے ہاتھ کو چوم لیتے تھے کہ یہ دست خدا ہے، وہ سیدھے خدا کی بارگاہ میں جاتا ہے، درمیان کے وسیلے سب ختم ہو جاتے ہیں۔ تو کیفیتیں ایسی آتی ہیں زندگی میں کہ جہاں پر بندے اور معبود کے درمیان بس وہ کیفیت انتہائی قرب ہوتی ہے کہ دنیا کے لوگ اسے سمجھ نہیں سکتے۔ اب قرآن کہتا ہے کہ جناب ابراہیم آگ میں پھینکے جا رہے ہیں، اور ادھر سے خدا کہتا ہے یا نارو کونی بردم و سلامہ، اے آگ ٹھنڈی ہو جا، یعنی سیدھے خدا کا سیدھے خطاب آگ کو تھا۔ اور بلکہ تفسیر میں علماء کہتے ہیں کہ یہ جو جملہ استعمال کیا گیا، یہ جملہ ہمارے اور آپ کے سمجھانے کے لیے ہے، ورنہ وہاں سے اس جملے کی بھی تاخیر ہوتی تو جناب ابراہیم جل کے راکھ ہو جاتے۔ کہ اے آگ ٹھنڈی ہو جا، ابراہیم کے لیے
سلامتی کے ساتھ، بردم و سلامہ، برد یعنی ٹھنڈا ہونا، کول ہونا، سلامتی کیوں؟ ظاہر ہے کہ قرآن کے ایک ایک لفظ پر بات ہوتی ہے، یہ سلامتی کیوں؟ کہا کہ اصل میں یہ نہ سمجھو کہ جناب ابراہیم کے لیے آگ اتنی ٹھنڈی ہو گئی کہ انہیں ٹھنڈ لگے، لطافت ہے قرآن کی، یہ نہ سمجھو کہ ٹھنڈی ہو گئی تو آئس جیسی کیفیت بن جائے، نہیں، سلامتی کے ساتھ، یعنی بالکل گلزار بنا دیا اللہ نے آگ کو، آگ کو اللہ نے گلزار بنا دیا جناب ابراہیم کے لیے۔ یہ مقام توحید حضرت ابراہیم ہے۔ قرآن اس واقعے کے ضمن میں یہ بھی بیان کرتا ہے کہ یہی حضرت ابراہیم ہیں، ایک مقام سے گزرتے ہیں، ایک لاشے کو دیکھا، تھوڑا سا پانی میں ہے، تھوڑا سا باہر ہے، کچھ چرندے، کچھ پرندے، کچھ جانور کھا رہے ہیں، تو ایک مرتبہ خدا کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں پروردگار، یہ جو لاشا دیکھنے کا معاملہ ہے یہ قرآن کے الفاظ کا حصہ نہیں ہے، قرآن کے الفاظ کا حصہ یہ ہے، خدایا رب ارنی کیف تحیی الموتی، خدایا تو مجھے دکھا تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے، ارنی دکھا مجھے تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا۔ اب سوال ہوا اے ابراہیم تمہیں یقین نہیں کہ ہم مردوں کو زندہ کریں گے؟ خدا کو پتہ نہیں ہے کہ جناب ابراہیم کا سوال کس لیے ہے، ہم سب کو سمجھانے کے لیے۔ جناب ابراہیم نے کہا پروردگار مجھے یقین تو لیطمئن قلبی، مجھے مزید اطمینان ہو جائے، میرے سیٹسفیکشن میں اضافہ ہو جائے، میرے یقین میں اضافہ ہو جائے۔ یہ ابراہیم جو آگ کے بھڑکتے شعلوں میں جاتے ہوئے جبریل سے مدد لینے پہ آمادہ نہیں، مگر موقع ملا تو پوچھتے خدا میرے ایمان میں اضافے کا راستہ بتا دے۔ یہ ابراہیم ہے جو فخر ابراہیم علی ہیں، وہ کیا اعلان کرتے ہیں، لو کشف الغطا لمزدت تو یقینا، اگر میری آنکھوں سے حجاب ہٹا لیے جائیں تو میرے یقین میں اضافے کا امکان نہیں۔ کیوں؟ جب یقین آخری منزل پر ہو تو اضافے کی کیسی گنجائش پائی جاتی؟ جہاں یقین، صلوات پڑھ دیں محمد والے۔ لو کشف الغطاء لمزدت تو یقینا، اگر حجاب ہٹ بھی جائیں تو یقین میں اضافہ نہیں ہو سکتا۔ یہ جناب ابراہیم کے امتحانات، اور پھر اس سے عظیم کیفیت قرآن مجید کم سے کم سورہ صافات میں اور دوسری جگہوں پر بھی حضرت ابراہیم۔ دیکھیے ایمان کی راہ میں استقامت کی ضرورت ہے، تاکہ میں ربط کو آپ کے سامنے بیان کرتا ہوا چلوں کہ بے ربط سی باتیں نہیں ہو رہی ہیں۔ ہم نے ایمان کا دعویٰ کر کے مومن بنا لیا اپنے آپ کو تو ہم ہی کامیاب ہیں، ہم ہی سربلند ہیں، ہم ہی دولت مند ہیں، ہم ہی عزت والے ہیں، ہم ہی شرافت والے ہیں۔ مگر شرط کیا ہے؟ ایمان کی راہ میں ثابت قدم رہیں، امتحان کو صحیح طریقے سے سامنا کر کے بندگی کے تقاضے کی بنیاد پر پورا کرتے ہوئے آگے بڑھیں۔ بڑے بڑوں کے امتحان ہوئے تو جناب ابراہیم کا ایک امتحان یہ تھا، اور اس سے بظاہر اس سے بڑا امتحان جو نظر آتا ہے قرآن مجید نے جسے یادگار بنا دیا قیامت تک، وہ حضرت اسماعیل کی قربانی۔ 100 سال تک جناب، بعض روایتوں میں ہے کہ ابراہیم و ہاجرہ نے دعا مانگی تھی بچے کی۔ یوں تو بچہ ہر ایک کا عزیز ہوتا ہے، لیکن جو بچہ بہت دعاؤں کے بعد ہو اس کی کتنی فضیلت ہوتی ہے، کتنی محبت ہوتی ہے اس کی۔ خداوند عالم کا حکم ہو رہا ہے کہ لے جا کے ماں کو اس کے بچے کے ساتھ تنہا چھوڑ دو۔ یہ جو آج کا خانہ کعبہ ہے، اب تو لوگ جاتے ہیں تو ٹھیک ہے، ظالموں نے اب حج کو بھی اتنا خوفناک کر دیا کہ لوگ گھبرانے لگے، لیکن ظاہری سہولتوں کے اعتبار سے یہ جن کو خادم حرمین کہتے کہتے وہ جو تھکتے نہیں ہیں وہ خود قاتل بن رہے ہیں حاجیوں کے، یہ آج کے زمانے کی حالات ہے۔ اور بھی بہت سی جگہوں پر وہ قتل و غارت گری کا بازار گرم کیے ہوئے ہیں، لیکن ویسے سہولتوں کے اعتبار سے دیکھیں تو یہ جو آج کا مکہ مدینہ آپ دیکھتے ہیں، آسانیاں ہی آسانیاں ہیں۔ اب میں مثالیں دوں گا اچھا بھی نہیں لگے گا، ہر چیز ہر سہولت وہاں پہ پائی جاتی ہے۔ جناب ابراہیم جب حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل کو چھوڑ کر چلے ہیں، فی وادن غیر ذی زرع، نہ سایہ تھا نہ پانی تھا، بندگی اللہ کی حکم خدا کا تو چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ بچہ اس قابل بنا فلما بلغ معہ السعی، عمر اتنی ہوئی کہ اپنے باپ کے ساتھ بچہ دوڑ دھوپ کرنے لگے، 12 13 14 سال۔ اب حکم پروردگار ہو رہا ہے، حضرت ابراہیم خواب دیکھتے ہیں کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم نے جناب اسماعیل سے بیان کیا کہ میں نے خواب دیکھا، یہ نہیں کہتے، عجیب لطافت ہے، ورنہ صرف حضرت ابراہیم کا کارنامہ ہوتا قربانی۔ میں پوری قربانی تفصیل سے نہیں پڑھ رہا ہوں، حضرت ابراہیم کا امتحان۔ تو ایک مرتبہ حضرت ابراہیم نے جناب اسماعیل سے کہا میں خواب دیکھ رہا ہوں کہ تمہیں ذبح کر رہا ہوں۔ حضرت اسماعیل نے کہا یا ابت افعل ما تؤمر، اے بابا آپ وہ کر دیجئے جو آپ کو حکم دیا گیا ہے، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔
اب جناب اسماعیل کو ابراہیم لے کر چلے. ہاجرہ بیوی نے پوچھا کہاں جا رہے ہیں؟ کہا دوست کے یہاں جا رہے ہیں. کیا کرنا ہے؟ رسی کس لیے لے جا رہے ہیں؟ شاید قربانی کرنی پڑے. پورا واقعہ حضرت ہاجرہ کو نہیں بتایا گیا. اب جناب ابراہیم لے کر چلے، کوشش کر رہے ہیں. ادھر ہاجرہ بیوی کے پاس شیطان آیا. جانتی ہو ابراہیم کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ ذبح کرنے. کیوں ایسا کرنا چاہتے ہیں؟ انہیں ایسا وہم ہو چکا ہے، ان کے ذہن پر ایسا فطور آ گیا، معاذ اللہ، وہم کا شکار ہیں یا ذہنی بیماری کا شکار ہیں. کیا کروں؟ کہا گھر سے جلدی نکلو، اپنے بیٹے کو بچا لو. یہ ہاجرہ بیوی ہیں. آج تک بعض لوگوں کے درمیان سو کالڈ مسلمان کہتے ہوئے بھی نبیوں کی عظمتوں پر بحث ہے، نبی کی عصمت پر بحث ہے. یہ ہزاروں سال پہلے جناب ہاجرہ بیوی کی معرفت پہ دنیا خراج پیش کرے. اس نے کہا کہ نبی کے ذہن کو معاذ اللہ اثر ہو چکا ہے، جلدی سے باہر نکلیں. یہ دو باتیں ہی کافی تھیں جناب ہاجرہ کو ابلیس کی پہچان کے لیے. قیامت تک کے لیے ابلیس کو پہچاننے کا ایک معیار قائم کر دیا ہاجرہ بیوی نے. اے شیطان رجیم دور ہو جا. عقل کل، نبی عقل کی نمائندگی کرنے والا ہے. جو صاحب عقل ہے، جو اصل عقل ہوتا ہے، اس کی عقل پر سوال. اور پھر نبی کی فیملی کے اندر نبی سے نسبت ہوتے ہوئے، نبی کی زوجہ ہوتے ہوئے، نبی کی تعلیم کے مقابلے میں گھر سے باہر نکل کے چلی جائے. کہ یہ یہاں جناب ہاجرہ بیوی نے پہچان بتایا کہ نہیں. اب اس کے بعد قیامت تک کنکریاں مارنا ایک سنت رکھ دی گئی اور اس کا حج کا حصہ رکھ دیا گیا. شیطان کو پہچان لیا جناب ہاجرہ بیوی نے. بڑی عظیم بیویاں ہیں یہ، جہاں بہت سے لوگوں کی جو عقیدت کا اظہار بھی کرتے ہیں معرفت نہیں پہنچتی، وہاں ان بیویاں جیسے جناب خدیجہ، جنہوں نے رسول اللہ کو رسول سے پہلے رسول دیکھا. آج 1400 سال بعد بھی لوگ کہتے ہیں کہ رسول کو نور نہیں کہنا چاہیے. جناب خدیجہ نے اعلان رسالت سے پہلے رسول کو رسول دیکھ لیا. وقت کے دامن میں گنجائش نہیں کہ مزید وضاحت کی جا سکے. یہ ان بیویوں کی عظمتیں ہیں. اب جناب ابراہیم لے کر چلے. یہ کیا امتحان تھا حضرت؟ یہ استقامت ہے جناب ابراہیم. میں نے کیوں یہ سب واقعہ عرض کیا آج کی تاریخ کے حوالے سے بھی، اور خدا کی راہ میں استقامت سے کام لینے والی شخصیتوں کا تذکرہ خود ہمارے جذبے کو مضبوط بناتا ہے. ورنہ کیوں قرآن نے ٹائم پاس کے لیے کہانیاں رکھی ہیں؟ کہ نہیں، اس سے تم سبق حاصل کرو. جناب ابراہیم لے کر چلے اپنے بیٹے کو، اور اپنے بیٹے کو قرآن مجید کہتا ہے سورہ صافات میں، کیا لطیف انداز ہے، فلما اسلما، دونوں نے خود کو سرنڈر کر دیا، دونوں تسلیم حکم پروردگار ہو گئے. وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، باپ نے بیٹے کو زمین پر لٹا بھی دیا. اب اس کے بعد چھری چلانے کی کوشش بھی کر لی. آواز پروردگار آئی، وَنَادَيْنَاهُ أَنْ يَا إِبْرَاهِيمُ قد صدقت الرؤیا، ہم نے ندا دی، آواز دی، اے ابراہیم تم نے خواب کو سچ کر دکھایا. انا کذالک نجزی المحسنین، نیک کام کرنے والوں کو ہم ایسے ہی جزا دیتے ہیں. وفدیناہ بذبح عظیم، آیتیں آگے پیچھے، کہ ہم نے اس کا فدیہ قرار دیا دنبے بہشتی کو ایک بڑی قربانی کی خاطر، ایک عظیم قربانی ہوگی. ہم نے اس کو بچا لیا. جناب ابراہیم کی قربانی قبول بھی ہو گئی اور جناب اسماعیل کی جان بچ بھی گئی. شاید جناب ابراہیم کو ایک طرح سے افسوس بھی ہوا کہ میرا لال اگر ذبح ہوتا تو میرے مرتبے میں اور اضافہ ہوتا. آواز پروردگار آئی، تم کو اپنے لال سے زیادہ پیار ہے یا رسول کے نواز، رسول کے اور ہمارے حبیب آخری رسول کے فرزند سے؟ کا جو تیرا حبیب ہے اس کے فرزند سے زیادہ محبت ہے. کا وہ ذبح عظیم ہوگا، وہ کل نبیوں کی محنتوں کو بچانے کے لیے اپنی قربانی پیش کرے گا. راہ خدا میں استقامت کا عملی نمونہ اور پیکر بننے والے یہ وہ کردار ہیں جو قیامت تک قرآن کے قصیدے کا حصہ ہیں.
جن کے ایک ایک کارنامے کو خدا نے یادگار بنا کے قیامت تک محفوظ کر دیا. یہ بندگان توحید ہے، یہ ایمان کے نمونے ہیں، یہ استقامت کے پیکر ہیں. جناب ابراہیم نے خندہ پیشانی کے ساتھ خدا کے حکم کو انجام دیا. جان بچ گئی بچے کی. واپس آئے ہاجرہ بی بی سے، جن کی عظمت کو ہمارا سلام، جن کا دوڑنا خدا کو اتنا پسند آیا کہ قیامت تک کے لیے اس دوڑ کو حج کا حصہ بنا دیا. جن کے ایک ایک عمل کو، جن کی قبر کو نشان بنایا، جن کے کاموں کو، نشانیوں کو شعائر اللہ بنایا. وہ ہاجرہ بی بی اتنی عظیم بی بی ہیں کہ واپس آنے کے بعد واقعہ سن کر شکر پروردگار بھی بجا لائیں، اللہ کی بندگی بھی کرتی رہیں. اور بعض تفسیر میں اور روایتوں میں بیان کیا ہے کہ جناب اسماعیل کے گلے پر ایک ہلکا سا خراش چھری کا تھا. جناب ہاجرہ بی بی ایک ماں تھیں، لاڈلا بیٹا تھا. یہ سوچتی رہیں کہ اگر میرے لال کے گلے پر چھری چل جاتی، خدا کی بارگاہ میں شکایت نہیں ہے، ایک ماں کا دل ہے اور ماں کے جذبے کا احساس ہے کہ اگر میرے لال پہ چھری چل جاتی تو کیا ہوتا. میں عرض کروں گا ہاجرہ بی بی، ہاجرہ بی بی، آپ کی عظمت کو سلام، آپ کی معرفت کو سلام، آپ کے جذبہ قربانی کو سلام. بی بی ذرا کربلا میں آئیے، ام لیلہ کے دل سے پوچھیے، زینب کے بازو تھام لیجئے. اے ہاجرہ بی بی، کربلا کی ماں کی بارگاہ میں آئے اور دیکھیں یہاں کیسی قربانیاں پیش کی جا رہی ہیں. دنیا کی مصیبتوں میں سب سے دردناک مصیبت ہے ماں کے لیے جوان بیٹے کا داغ، باپ کے لیے جوان بیٹے کا داغ، ماں باپ دونوں کے لیے، اور خصوصیت کے ساتھ ماں کے لیے. عربی زبان میں بہت سے الفاظ گریے کے لیے ہے. بکا، ندبہ، صیحہ، صرخہ، یہ سب گریے کے لیے ہے. ایک لفظ ہے عربی زبان میں جس کو کہتے ہیں ثقلہ. یہ خاص ثقلہ لفظ کہتے ہیں کس کو؟ کہ ایک ماں کا رونا اپنے جوان بیٹے کی میت پر. یعنی ایک ماں اپنے جوان بیٹے کی میت پر جو روتی ہے اور جو کیفیت اس کی ہوتی ہے اسے تصور نہیں کیا جا سکتا. اللہ اکبر. کربلا میں شبیہ رسول امام حسین کی بارگاہ میں آیا. بابا جان میدان جانے کی اجازت دیجیے. تاریخ کربلا میں ہے کہ جو بھی شہید میدان میں جاتا عام طور پر امام نے اصرار پر اجازت دی ہے، لیکن شبیہ رسول کو میدان میں بھیجتے ہوئے تاخیر نہیں کی. ہاں اتنا ضرور ہے کہ آسمان کی جانب دیکھا، یہ ہاتھوں کو اٹھایا، اللہم کن انت الشہید، یا اللہم شہد، خدایا تو گواہ رہنا میدان میں اس کو بھیج رہا ہوں جو صورت میں، سیرت میں، رفتار میں، گفتار میں، کردار میں، خلقاً و خلقا، جو صورت میں بھی سیرت میں بھی میرے نانا کی ہو تصویر تھا. عزیزو یہ ایک جملہ امام معصوم کے زبان سے ہے. پورے جناب علی اکبر کی فضائل، جناب علی اکبر کے فضائل کی پوری کتاب ہے ایک جملہ. صرف خلقاً کہتے صورت میں تو شاید پھر بھی بات سمجھ میں آتی کہ رشتے میں شباہت آ گئی. خلقاً جس کا اخلاق بھی رسول جیسا، جو بولتا ہے تو رسول جیسا. پھر امام اپنے جذبے کا اظہار کرتے ہیں کہ میں اس کو میدان میں بھیجا ہوں جب بھی کننا اذا اشتقنا، جب بھی رسول کے زیارت کا شوق ہوتا تو ہم اس کے چہرے کا دیدار کرتے. ماں سے، پھوپھی سے کس طرح سے رخصت ہو کر چلے. تاریخ کربلا آج تک اس منظر کو مکمل طور پر پیش کرنے سے قاصر ہے. سواری پر سوار ہو کر کڑیل جوان بیٹا جا رہا ہے. امام نے اجازت تو دے دی تھی، لیکن جب علی اکبر آگے بڑھ رہے تھے تو ایک مرتبہ قدموں کی آہٹ کی آواز سنائی دینے لگی. مڑ کر دیکھا، بابا میں تو آپ سے رخصت ہو چکا، آپ نے مجھے اجازت دے دی، آپ پیچھے پیچھے کیوں چلے آ رہے ہیں؟ کہا بیٹا کاش تم بھی صاحب اولاد ہوتے. تمہیں پتہ ہوتا کہ جوان کا داغ کیا ہوتا ہے. علی اکبر میدان جنگ میں آئے ہیں، حیدر کرار کی جنگ کے جوہر دکھا رہے ہیں. اللہ اکبر. شبیہ رسول نے رجز پڑھا. دیکھیے صورت ہو بہو رسول کی، جنگ ہو بہو علی کی. اللہ اکبر. ایک پیکر ہے علی اکبر، جمال رسول اور جلال علی کا نمونہ. کربلا میں بیک وقت علی اور رسول مل کر کسی کو نظر آئیں تو وہ علی اکبر کا کردار تھا.
وہ صورت علی اکبر تھی، جنگ اور بہادری امیر المومنین کی۔ ادھر امام در خیمہ پہ کھڑے دیکھ رہے ہیں، اور بیویاں اتنی پردہ دار، اتنا عظیم کردار ان کا کہ اس عالم میں بھی خیمے کے باہر نہیں۔ امام کے چہرے پر فضا کی نگاہ، اور فضا کے ذریعے سے ام لیلہ اور زینب تک پیغام۔ کبھی امام مسکراتے تو فضا پیغام دیتی کہ جو قاتل، جو ظالم علی اکبر کے مقابلے میں آیا وہ قتل کر دیا گیا۔ کبھی امام کے چہرے پر فکر کے آثار آتے تو یہاں سے دعائیں ہوتی۔ کبھی کہا اے فضا، اے اماں فضا، جا کے ام لیلہ سے کہو ماں کی دعا قبول ہوتی ہے، بہت نامور ظالم آ رہا ہے۔ ماں نے دعا مانگی مصلی کو بچھا کر، جناب علی اکبر کو کامیابی ملی۔ شاید شبیہ رسول کی زیارت کا پھر مزید شوق تھا، کہا ذرا ام لیلہ سے دعا کرو میرا لال واپس آئے۔ ام لیلہ نے ہاتھوں کو پھیلایا، اے یعقوب کو یوسف سے ملانے والے پروردگار، یوسف کربلا کو یعقوب کربلا سے ملا دے۔ دیکھتے ہی دیکھتے شبیہ رسول واپس آیا۔ عزادارو علی اکبر آ تو گئے، لیکن علی اکبر نے جو کہا وہ خدا کسی باپ کو نہ سنائے۔ یا ابا العطش قتلنی، بابا پیاس مارے دے رہی ہے، کاش ایک گھونٹ پانی کا میسر آتا۔ امام نے کہا بیٹا علی اکبر قریب آؤ، اپنی زبان دہانے علی اکبر میں۔ علی اکبر پیچھے ہو گئے، بابا آپ تو مجھ سے بھی بہت زیادہ پیاسے ہیں بابا۔ اور اس کے بعد امام نے انگوٹھی اور اس کے بعد دوبارہ رخصت کیا، بس مجلس تمام کرنی ہے۔ علی اکبر آئے میدان جنگ میں۔ عزادارو تاریخ کہتی ہے کہ جب ایک ایک کر کے جو بھی ظالم آتا وہ مقابلہ نہ کر سکتا تو عمر سعد نے حکم دیا، چاروں طرف سے حملے ہونے لگے۔ بعض روایتوں کے الفاظ ایسے ہیں کہ جب چاروں طرف سے تیروں کی بارش ہوئی اور حملہ ہوا، فقطعوہ اربن اربا، شبیہ رسول کے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے۔ ایک مرتبہ جب گھوڑے سے زمین پر آنے لگے، آواز دی، یا ابتا علیک منی السلام۔ جو بھی گھوڑے سے زمین پر آتا اس کے الفاظ ہوتے تھے مولا مدد کے لیے آئیے، یا مولا ادرکنی۔ لیکن علی اکبر کے جو الفاظ روایتوں میں ملتے ہیں وہ یہ نہیں کہتے علی اکبر کے بابا مدد کو آئیے، بلکہ علی اکبر کہتے ہیں یا ابتا علیک منی السلام، بابا میرا سلام قبول کرو۔ اے شہزادے رسول کی شبیہ، کیوں بابا کو مدد کے لیے نہیں بلاتے؟ تو شاید بڑھ کر آواز میں جانتا ہوں، ضعیف باپ کڑیل جوان بیٹے کو تڑپتا کیسے شہید ہوتا دیکھے گا۔ امام حسین تیزی کے ساتھ چلے ہیں، کبھی گرتے کبھی سنبھلتے، آنکھوں کو نظر نہیں آ رہا ہے۔ یا علی یا علی یا علی، نہ جانے کربلا کے علی کو بلا رہے تھے یا نجف سے علی مرتضیٰ کو مدد کے لیے بلا رہے تھے۔ ایک مرتبہ سراہنے جب پہنچے، خدا کسی ضعیف کو اب بیٹے کا یہ منظر نہ دکھائے۔ جب سراہنے پہنچے، عزادارو تاریخ کہتی ہے ایک مرتبہ مظلوم کربلا نے خود کو علی اکبر پہ گرا دیا، آواز دی، یا علی الدنیا بعدک العفا، اے میرے لال خاک ہو اس دنیا پر تمہارے بعد۔ بابا سینے پہ برچھی کی نہیں ہے، زانوؤں کو زمین کربلا پہ رکھنا۔ ضعیف شاید عالم تصور میں کہہ رہا ہو، بابا خیبر کے دروازے کو اٹھانا پھر بھی آسان تھا، کڑیل جوان بیٹے کے سینے سے برچھی کی یعنی نکالنا کتنا مشکل ہے۔ بعض علماء بیان کرتے ہیں، حدیث میں بھی نقل کیا جاتا ہے کہ جب امام حسین کی زیارت کے لیے جاؤ تو جناب علی اکبر سے 3 مرتبہ اجازت لو، یا جناب علی اکبر کی قبر اگر نظر آ سکے تو جناب علی اکبر کی قبر کے 3 بوسے لو، 3 بار خراج پیش کرو علی اکبر کو، اس لیے کہ علی اکبر باب الحسین ہیں۔ اللہ آپ کو ہم سب کو انشاءاللہ کربلا کی زیارت میں اثر کرائے۔ جو زائرین اس وقت وہاں پر ہیں ان سب کو خدا حفاظت دے، زیارت گاہوں کی حفاظت ہو، ہماری قلیل عزاداریاں قبول ہوں، علماء مراجع کی ہدایت و سلامتی اور توفیقات میں اضافہ ہو۔ عزادارو دعا مانگو جب آنکھوں سے آنسو جاری ہوں۔ علی اکبر ولی اللہ ہے۔ جگہ جگہ پر امام حسین کی زیارت کے ساتھ اور شہداء کا نام لیا جائے نہ لیا جائے، علی ابن الحسین کا ہے، السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین۔
حسین، یہ ولی اللہ ہے، یہ بہت بڑا وسیلہ ہے کہ بارگاہ حسینی میں جاؤ تو پہلے علی اکبر کی قبر پر 3 بوسے دو۔ وجہ کیا ہے؟ بیان کیا جاتا ہے کہ امام حسین نے 3 مرتبہ علی اکبر کے چہرے کا بوسہ لیا، علی اکبر کے خود کو گرایا، ایک مرتبہ خود کو گرایا، بیٹا علت دنیا بعدک لافاہا، خاک اس دنیا پر تمہارے بعد، پھر اٹھایا چہرے کو، حسرت سے بیٹے کو دیکھا، بیٹے کو دیکھنے کے بعد ایک مرتبہ آواز دیتے ہیں، بیٹا تم تو دنیا کی مصیبتوں سے الگ ہو کر چلے گئے اور اپنے ضعیف باپ کو نرغ اعداء میں تنہا چھوڑ گئے۔ پھر چہرہ سے علی اکبر کے چہرے پہ رکھا، پھر اٹھایا، مظلوم کربلا نے حسرت سے دیکھا، بیٹا لعن اللہ قوما قتلوک، خدا غارت کرے، لعنت کرے اس قوم پر جس نے تمہیں شہید کیا۔ تاریخ کہتی ہے اور الفاظ یوں بیان کیے جاتے ہیں کہ ضعیف باپ نے فوضع خدہ علی خدہ، مظلوم کربلا نے اپنے چہرے کو، اپنے رخسار کو علی اکبر کے رخسار پہ رکھ دیے۔ بیٹا علی اکبر بولتے کیوں نہیں ہو بیٹا؟ اس دنیا میں مزہ کیا ہے؟ ہائے حسین تنہا ہو گیا، اللہ اکبر، ضعیف باپ، کڑیل جوان بیٹے کی میت، دنیا میں غریب سے غریب جنازے کے لیے بھی 4 اٹھانے والے مل جاتے ہیں، لیکن یہ کربلا کا ضعیف ہے جو کڑیل جوان بیٹے کی میت اٹھانا چاہتا ہے، کوئی سہارا دینے والا نہیں۔ اے بنی ہاشم کے بچوں ہو، آؤ حسین کی مدد کرو۔ مجلس تمام ہے، میں کہوں گا مولا آپ باپ ہے پھر بھی امام وقت ہیں، لیکن اس ماں کے دل سے کوئی پوچھے جب علی اکبر کا جنازہ خیموں کے قریب گیا، بیبیاں استقبال کے لیے آئیں، زینب قریب آئیں، ایک مرتبہ ام لیلا اپنے وارث مولا امام حسین کے قریب آئیں، آواز دیتی ہے سیدی، اے میرے مولا آقا، کیا اسی دن کے لیے 18 برس پالا تھا؟ ہائے میرا لال علی اکبر، الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين ماتم حسين. Ya Hussein.